بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشا ہے۔ ایک دن صبح صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک جانا ہے، سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی اور انہیں اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا میں نے اپنا رکشا روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25 سال کے قریب ہوگی، اس کی چال میں خاصی لڑکڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، سو میں نے رکشا سٹارٹ کر دیا۔ راستہ بھر میں اسے شیشے سے دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے یہ سوال دوبارہ دہرایا تو بولی، آپ لے چلیں، مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اسی لیے کسی جگہ کا پتہ نہیں، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سو میں رکشا لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ مین روڈ ختم ہو گئے۔ اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ بتایا نہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بولی، جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ بتائیے جانا کہاں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پتہ ہے؟ میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل چاہے چھوڑ دے۔ اس کے جواب پر میں بھی بوکھلا گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتہ تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئیں۔ میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے تسلی سے جگہ بتا دیجیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے چلو، مجھے بے شک گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پاؤں سے لگڑا ہوں، سو میں لکڑی کی ٹانگ لگوا رکھی ہے اور اسی کے سہارے رکشا چلاتا ہوں، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اس لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں۔ نہیں، کچھ دن دارالامان میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے، آپ مجھ سے شادی کر لو، میں بھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ سو اپنے وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا میں بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا، جسے میں نے دلیل عمل سے سنا اور کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ آصف بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام کرن بتایا۔ میں نے رکشا مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑا اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے چیمبر پر پہنچا، وہ مجھے اپنے آفس لے گیا۔ آصف بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ کرن نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا بھی نہیں پتہ۔ آصف بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا، ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ مجھے کرن سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی اور اب اس کی گھبراہٹ بھی کچھ کمی ہو گئی تھی۔
تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی مریم کے خاندان کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتی۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس نے شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پاس کے پارک میں لے کر گیا۔ وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر، میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا۔ شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کسی حد تک مشکوک ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا، ہاں رے کارتوس، کہاں ہے تو؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر، ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا پیچھا کر رہا ہے، مگر جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے سب کچھ نارمل لگا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آ جائے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر وہ اندر آنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ پہلے میں اکیلا ہوتا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے۔ ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سو محلے والوں نے انہیں نکال دیا۔ آخر وہ کون لوگ تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا۔ میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا تھا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ بولے تم نے ہماری لڑکی کو اس گھر میں رکھی ہے۔ ہم حیران ہو گئے اور پوچھا تمہاری کون سی لڑکی؟ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا، ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ بولے تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے جا نہیں سکو گے۔ یہ میرا کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریباں سے پکڑ لیا اور بولا، تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے نہیں جانتے ہو، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس کی آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے دھر لیا اور پوچھا تم لوگ کس شریف آدمی کو تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم اس سب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں بھی ابھی اس کی محبت تھی۔ میں نے مریم کو ناشتہ کروایا اور پھر کہا، مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنی ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے
بچ پاؤں گا۔ میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مہذب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے تھے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی، اور یوں میں بیاہ کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے بھائی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزرتا۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے تو واقف تھی، اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کے تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے کھلونا بن گئی تھی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کے ناطے سب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہے اور انہی پہ تمہیں اترنا پڑے گا۔ میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ جرم اور برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی اور میں نے بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ بستی سے تھوڑی دور لاری اڈا تھا، میں ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا، میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بستی کا ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی اور عورت نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اسے بے نقد سنا دی، اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا اور اسے بس سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا تھا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے۔ تب ہی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کارتوس سے جو کل لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی اور تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے
جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی کہ اس کے بعد میں اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز بھی سکھائی۔ اب وہ اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں اور اب میری اچھی خاصی آمدن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کو عزت بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو یوں ہی سلامت رکھیں، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ ایک مرتبہ پھر آئی ہمبل ریکویسٹ یو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔